الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ اسی کی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات اور آپ کی پیدائش کے وقت وقوع پذیر ہونے والے حیرت انگیز واقعات کو پیش کریں گے۔ سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وشرف وکرم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد بتاریخ 8 ربیع الاول یوم دوشنبہ یعنی سوموار کے دن بمطابق اپریل کے مہینے میں 870 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت با سعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی یہی منقول ہے، اور اسی قول کو علامہ قطب الدین قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ اس کا حوالہ زرقانی کا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس میں موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر گر جائیں گے۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت با سعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، اور اس کے ہم معنی مسند احمد اور ابو امامہ سے بھی مروی ہے۔ فتح الباری کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ مجمع الزوائد اور طبقات کبریٰ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح فتح الباری کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ بصرہ کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ذکر کی گئی ہے: محمد الرسول اللہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بیثرب و ملکہ بالشام، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور ان کی سلطنت اور حکومت شام میں ہوگی، یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ کی زندگی میں ہی اسلام کی دیرنگی آ جائے گا۔ چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتح ہوا۔ عجب نہیں اسی وجہ سے ولادت با سعادت کے وقت شام کے محلات دکھلائے گئے ہوں، اور بصرہ جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پر اس لیے دکھایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے، اور باقی ممالک شام میں سب سے پہلے بصرہ ہی فتح ہوا۔ شام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے قریب شام کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی ہے، جو کہ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے۔ یعقوب بن سفیان باسناد حسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ مکہ میں بغرض تجارت ایک یہودی رہتا تھا۔ جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ کیا اس شب میں تم میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ تو قریش نے کہا کہ ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ، آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت۔ وہ 2 رات تک دودھ نہ پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی ہے۔ لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا کہ مجھے بھی چل کر دکھلاؤ۔ یہودی نے جب شانوں کے درمیان علامت نبوت یعنی مہر نبوت کو دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو یہ کہا، نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی۔ اے قریش، واللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا، اس حملے سے غزوہ فتح مکہ مراد ہے کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کی سند حسن ہے، اور اس واقعہ کے نظائر اور شواہد بہت ہیں جن کی شرح اور تفصیل کافی طویل ہے۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بھی بجھ گیا، اور دریائے سابا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ
نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور اراکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثناء دربار میں ہی خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بھی بجھ گیا۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان جو کہ کسریٰ کا خاص مشیر تھا، وہ بھی کھڑا ہو کر اس نے کہا، اس شب میں نے یہ خواب دیکھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا، شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اس کو جانتے ہو؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھ کو علم ہوگا تو بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا تو عبد المسیح نے کہا، غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزاع کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھا۔ عبد المسیح نے سلام کیا اور تمام واقعہ بیان کر دیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے۔ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد عالم میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی ہے۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس کسریٰ کے پاس آیا اور یہ تمام ماجرا بیان کر دیا۔ کسریٰ نے یہ سن کر کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی کی 4 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت تک ختم ہو گئیں۔ حافظ ابن سید الناس رحمہ اللہ نے اس واقعہ کو عیون الاثر میں اپنی طویل سند کے ساتھ پیش کیا ہے جو کہ ان کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابن سکن رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو اسی سند کے ساتھ جس کو حافظ ابن سید الناس نے عیون الاثر کے اندر ذکر کیا ہے، اسی کے ساتھ ابن سکن رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا۔ اس سند کی تائید ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصحابہ کے اندر فرمائی ہے۔ اس کے بعد ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت مرسل ہے اور ابن ابی شیبہ نے بشیر بن تیم کو صحابہ میں شمار کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تاریخ اور حدیث کی کتابوں اور جرح و تعدیل کی لمبی مباحث ہیں، یہاں بطور نمونہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ چنانچہ طبرانی اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے باسناد متعددہ حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ کے منجملہ اکرامات اور انعامات کی یہ ہیں کہ میں مختون پیدا ہوا اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی رحمہ اللہ نے مختارہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حافظ مقدسی کی تصحیح امام حاکم کی تصحیح سے کہیں اعلیٰ اور بلند ہے، اور حافظ مغلطائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن بتلایا ہے، اور ابو نعیم نے سند جید کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ساری دنیا نے دیکھی۔ یہی روایت طبقات ابن سعد جلد اول کے اندر بھی مذکور ہے اور اس کی سند کو علماء نے صحیح ترین قرار دیا ہے۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے،
اور پاک صاف تھے اور جسم اطہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہیں تھی۔ یہ روایت بھی طبقات ابن سعد کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کے موقع پر اس قسم کے واقعات، احادیث اور روایات کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، اور اکثر علماء نے ان کو صحیح طور پر صحیح قرار دیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک ایسا عظیم الشان عمل تھا کہ جس کی وجہ سے کائنات عالم کی کایا پلٹنے والی تھی، کفر و شرک کی ظلمتیں چھٹنے والی تھیں، اور ایمان اور اسلام اور توحید کا نور پورے عالم میں پھیلنے والا تھا۔ اللہ جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور آپ کی پیروی کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔